شام میں جب وہ سبانجی پہنچے تو شام کے سائے بہت گہرے پڑ رہے تھے۔ سبانجی عمرہ کی جامع تھی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قطرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پہ تھی، اس لیے سبانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حال نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اونچی اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کے رہائشی ڈورم بلاکس تھے، انگریزی حرف ایلف کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بیلکونیز بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پہ تھے اور 6 دوسری لکیر پر تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پر ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ ایل کی شکل کا ڈورم بلاک جس کو حالے B1 کہہ رہی تھی کہ باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھیں۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی سی تہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے؟ حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈورمیٹی کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں تم بدلوا سکتی ہو ڈورم آفیسر سے کہہ کر، ابھی تم آرام سے یہاں پہ رہو، ریسٹ کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پہ کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہے۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈورم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ مسکرا کر وہ بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے، سنو، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پکارا۔ حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر وہ دونوں زینے اتر کے باہر چلی گئیں۔ حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر دوسرا بیڈ ہوتا ہے، مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل بنی تھی، اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی تھی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پر ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا، اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے باہر نکلا۔ اسے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا؟ اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبانجی کے پراسپیکٹس میں پڑھ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا، البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے تھے۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پر آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے بھل سے خون کی بوندیں لٹک رہی تھیں، گر رہی تھی۔ خاکہ بے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو بہت شوخ سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی، اس کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بینک پر بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز اور ہر قسم کا اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے بھل مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا اور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال خوف سے کھڑے ہونے لگے۔
دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھا کی آواز نے اوپر کا دروازہ بند کیا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا، اوپر بالکونی میں جلتا بلب خود بخود بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالے اس کے بالوں اور جیکٹ پر آ کے ٹھہر گئے تھے۔ وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بیلکونی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دم جھٹ سے دروازہ کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اسی کی طرح تنہا اور خوف زدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے ہی لیے تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے چاہنے اچکا کر بولی اور پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف البتہ ختم ہو چکا تھا لیکن نیند طاری ہونے لگی تھی۔ مگر ڈی جے، میں سوؤں گی کدھر؟ ان 3 بیڈز کا کیا کروں گی میں؟ کیا ان پہ کانٹے بچھے ہیں؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں بہت برا مانتی ہیں اگر کوئی ان کے بستر پہ سوئے۔ مگر فی الحال یہاں حالے ہے اور نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خود بخود جاگ اٹھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالے کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی۔ آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت، اف۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے لیٹے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ نیند سے تو وہ بھی نڈھال ہونے لگی تھی، سو ڈی جے کے قریبی بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا، وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھیں کہ انہیں کھول بھی نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں صرف سفر کی تھکاوٹ کے باعث وہ بہت برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ اگلے روز دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرعت سے کرسی سے اٹھی، ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی، دوسری اپنے زیر استعمال بنک پر جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا، جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ رہی تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ سلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حالے نور حشاش پشاش سی مسکراتی سامنے کھڑی تھی۔ وہ یوں تھی جیسے دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ سکارف چہرے کی گرد لپیٹے، ملکی ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینز پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ حالے، میں تمہارے ڈورم میں گئی تھی مگر تم ادھر نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا کہ تم یہیں ہوگی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھ گئی۔ ہاں، میں الگ صبح ہی ادھر آ گئی تھی، ڈی جے کی یاد آ رہی تھی۔ خدیجہ سو رہی ہے؟ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا جہاں ڈی جے 2 موٹے کمبل گٹھڑی کی صورت خود پہ ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلیں گے آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پر سم 1 ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتی ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں ابھی 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں تھوڑی چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض میں ملبوس تھی، شفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے، اوپر سیاہ لمبا سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن نہیں ہوتے جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے، اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی۔ جہانگیر کو تو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 6واں بڑا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز؟ اوپر کمروں سے آواز آئی۔
پارک ٹاور؟ حالے نے گردن اٹھا کر ختیجہ کے کملوں کو دیکھا. ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کے سب سے بڑا شاپنگ مال شمار ہوتا ہے. وہ غنودگی زدہ آواز میں بولی تھی. نائس. حالے ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی. حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پر چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا. یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے. ڈی جے غڑاب سے پھر کمبل میں گھس گئی. حالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف سی بار بار معذرت کر رہی تھی. فون رجسٹر نہیں ہو سکے تھے. ایویا کی دکان پہلے تو ملی نہیں. دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ زونگ کی دکان کی تلاش میں گھوم رہے ہوں اور ہر طرف یو فون کی دکانیں ہوں. بمشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے کہیں جا رہا تھا. لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا. اب حالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی. بس کرو حالے، بعد میں ہو جائے گا یہ کام، اب مجھے شرمندہ مت کرو. خیر تمہارا دوسرا کام تو کروں. جہانگیر چلتے ہیں. حالے نے گہری سانس اندر کھینچی. گاڑی سڑک پر رواں دوا تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی. تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے ہی والے ہیں. کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتی حالے کو دیکھا. جہانگیر اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر. کل کہا تو تھا تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا تو تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی. ہاں نا. اب ایڈریس بتاؤ. اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ. او حالے، اس نے ہڑبڑا کر پرس سے وہ مڑا توڑا سا کاغذ نکالا. اس نے کاغذ پر دیکھا. اس علاقے کا نام سیہانگیر لکھا تھا اور وہ اسے سہانگیر ہی پڑھ رہی تھی. ابھی سے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا. اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تو ہائیفی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے. ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ بھی کر لیتی. لو یہ تو سامنے ہی تھا. اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے. میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا؟ جب فارغ ہونا تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی. گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے. گاڑی رک چکی تھی. حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایات سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی. اس کے دروازہ بند کرتے ہی حالے گاڑی کی زن سے بھگا کر لے گئی. وہ خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا. بیرونی چار دیواری کی جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی. گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا بنا تھا. گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ. بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی. سفید داخلی دروازہ ذرا سا اونچا تھا. اس تک چڑھنے کے لیے وہ سٹیپس بنے تھے. سٹیپس کے دونوں طرف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے. تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پر چلتی ان سٹیپس تک آئی. اونچے سفید دروازے پر سنہری رنگ کی تختی لٹکی تھی. سکندر شاہ. وہ ترک ہجوں میں لکھا نام اس کے پھپھا کا ہی تھا. گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی. اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھیں اور شاید کوئی کھڑکی کھلی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑے کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو. اس نے کپ کپاتی انگلی گھنٹی پہ رکھی اور سنہری ڈور نوب کے چمکتے دھات میں اپنا عکس دیکھا. کاجل سے لبریز بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک. وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت. اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی. چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پر قدموں کی چاپ سنائی دی. کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھول رہا تھا. وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی. جب دروازہ کھلا، چوکھٹ پر پیچھے بچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے ننگے پاؤں دکھائی دیے. اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی چلی گئیں. بلیو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں کلہاڑی اور دوسرے ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا. سویٹر کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں اور اس کی کثرتی بازو جھلک رہے تھے. حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. اس کا سانس لمحے بھر کو ساکت سا ہوا تھا. وہ ویسا ہی تو تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا. وہی بھورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پہ گرے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھتی ہوئی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش. وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھ رہا تھا. بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا. سن کم سن؟ اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی.
سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ بوسفورس کی پل پر ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوئی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ یک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہو گئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق، کوئی احساس جاگے گا، مگر اس نے پوچھا کون ہے حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کا پل شک ہوا تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گہرے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون ہے حیا سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس شخص کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون مادام؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پر چڑھی، پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً جوتوں سے پاؤں نکالے اور لکڑی کے فرش پر قدم رکھا۔ فرش بہت سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا نفاست سے بنا کچن بہت اچھا آراستہ تھا۔ عین وسط میں گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ ہتھوڑی تھی جس سے وہ مسلسل کیبنٹ کے کھلے دروازے کی چوکھٹے پر زور زور سے ضربے لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کوشش اور شش و بنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی، جس پر جہان بے اختیار چونک کر پلٹا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں۔ خیر، وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پر کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ موم چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ٹانگ پر ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفتن چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کندھوں تک آتے باب کٹ بال اور پیچھے کھلے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی چلی آ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئی؟ برتن کاؤنٹر پر تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے کے بعد بہت دل برداشتہ تھی، گڑبڑا کر اٹھی اور بہت گرم جوشی سے اٹھ کر پھپھو سے گلے لگ گئی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت اور اپنائیت بھری نرم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملاؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدقت مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری ماں سے ملتی ہیں پھپھو۔ وہ ہلکا سا جتا گئی۔ بھائی، مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھنے لگی۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں کیوں نہیں آئی؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ شادی بھی ہو گئی؟ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو داور کے ولیمے پر اسٹیج پر بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کے فیس بک